وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز میسیج کر دیجئے پلیز، کلاس سٹارٹ ہو گئی. بسم اللہ فاؤنڈیشن گروپ میں بھی اگر اپنے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں پلیز میسیج کریے اور اپنے اپنے فرینڈس کو ٹیگ کریے پلیز. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. سورۃ الاعراف آیت نمبر 193. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ کا انجام جہنم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 193 سے ہم لیں گے. جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ جو بت بنائے ہوئے تھے ان کی حقیقت نہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ مدد کرنے کے کوئی قادر ہے، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کی. اس آیت میں جو ہم اب آیت نمبر 193 لیں گے، اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے آگے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ، یعنی کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اور اگر آپ انہیں بلاؤ الی الہدیٰ، طرف ہدایت کے، لا یتبعوکم، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم انہیں بلاؤ، ام انتم، یا تم ان کو، سامتون، تم خاموش رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اگر آپ انہیں سیدھی راہ پر آنے کی ہدایت دو تو وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں یکساں ہی ہے۔ لکڑی کے یہ لوگ مٹی کے بت جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، انسان کی نادانی اور ناسمجھی کم عقلی کی وجہ سے کیوں بتوں کے آگے یہ لوگ جھکتے ہیں۔ یہاں پر یہی آیت کا یہ خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ان لوگوں کے سامنے اپنا سر وہاں پر جھکاتے ہو۔ اب یہاں پر مشرکین کے عقائد کے 3 قسم یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ سورج نکلے گا اور غروب ہوگا تو اس کی طرف منہ کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے ادب کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ مشرکین کے عقائد ایسے تھے کہ دیوی دیوتاؤں کو یہ لوگ پکارتے، انسان اور روحوں کی پرستش کرتے اور کچھ بت بنا کر اپنے سامنے رکھ لیے تھے، کسی کو وہ اوتار بھی سمجھتے تھے یہ لوگ۔ پھر دوسرا یہ کرتے تھے یہ لوگ کہ سورج کا تو ہو گیا، ستاروں کی یہ لوگ پوجا کرتے، پوجا کی جاتی، ضرورت کے وقت انہیں پکارا جاتا، ستاروں کو بھی یہ لوگ پکارتے۔ اور تیسری صورت یہ تھا کہ مجسمے کی یعنی کہ روح آستانوں پہ بت وغیرہ رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ مشرکین مکہ۔ اور اسلام اور قرآن ان 3 قسموں کے مشرکانہ عقائد کو رد کرتا ہے۔ عقیدہ توحید میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کی ذات اور صفت پر ایمان، اور اس کے اختیارات یعنی کہ سب اختیارات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک بھی وہی ہے، نفع نقصان دینے والا بھی وہی ہے، ہر قسم کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں پر سامتون کا جو لفظ آیا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے صاد میم تا، یعنی کہ خاموش، تم ان کو پکارو یا تم نہ پکارو وہ خاموش ہی رہیں گے۔ یعنی کہ جتنا بھی ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے، ان کے سامنے تو پھر نبی موجود تھے، نبی ان کے درمیان میں موجود تھے، وہی نازل ہوتی، جب ہر چیز سامنے بتاتے تب بھی یہ لوگ نہیں مانتے، حق کی بات سے یہ لوگ انکار کرتے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے میری بہنوں یہاں پر کہ مشرکین کے عقائد جو ہے آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ چلو ہمارے پاس یہ سورج کی بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی ہے، لیکن آستانوں پہ مزاروں پہ ضرور جا کر وہاں پر ان کا نام ان سے دعا کیا جاتا ہے، وہاں پر جا کے سر جھکاتے ہیں، وہاں پر اپنا ماتھا ٹھیکتے ہیں، وہاں سے دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان 3 عقائد کو جو مشرک کرتے تھے آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ کامن یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ عام چیز ہے، تو ان چیزوں سے بھی رکنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں پر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر جا کے دوسروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تو یہ پھر شرک ہو گیا ہے، اور پھر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، پھر بھی دوسرے چھوٹے موٹے گناہوں کی ہو سکتی ہے معافی، لیکن شرک کی بالکل معافی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 194 میں آتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد امثالکم، بندے تمہارے جیسے، یعنی کہ تم جس کو پکارتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں، یہ اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ، اگر ہم سمجھیں گے تو خود ہماری عقل کھل جائے گی، ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کلیئرلی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ بھی بندے ہیں، تم جیسے ہی بندے ہیں۔ فادعوہم، پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا، پھر چاہیے کہ وہ جواب دے، لکم تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ جو خود اپنے فائدہ یا نقصان کے مالک نہیں ہے، دوسروں کو کیا وہ فائدہ دے سکتے ہیں؟ اگر انسان عقل سے کام لے تو خود بخود اس شرک کو ختم کرے گا، لیکن وہی بات ہے نا، انسان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، جب وہ شرک کی گمراہیوں میں نکل پڑتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز صحیح دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ محض بندے جو
تم جیسے ہی بندے ہیں، یعنی کہ جو لوگ درگاہوں پر مزاروں پر یہاں وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ بزرگان دین ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ جو بھی ہو سکتا ہے نیک تھے ہوگا، وہ لوگ آئے دین اسلام پھیلانے کے لیے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ان کو سجدہ کرنا یا ان سے دعا مانگنا، ایسا وہ لوگ کبھی نہیں کرے۔ جس کے دل میں بھی یہ ایسی کوئی قسم کی ایسی محبت ہوتی ہے تو یہ لوگ الٹا ان سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ خود ان سے بیزارگی ظاہر کریں گے، بولیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، ہم نے تو یہ نہیں بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ اپنا صفائی پیش کر دیں گے۔ جو گمراہ ہے ان کی خرابی ہے، جو قیامت کے دن جو گمراہ ہوں گے، یہاں پر جو دوسروں سے مانگیں گے، وہاں پر جا کر وہ لوگ ہی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو میری بہنوں، ہم کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی یہ شرک میں مبتلا ہے، اس کو روکنا ہے، ہم کو ٹھان لینا ہے، یہ ہم کو ایک کام کی طرح کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ٹھیک ہو گئی، میں اچھی ہو گئی تو کافی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب پھر کلیکٹیولی آ جائے گا۔ اگر میں ایک بستی میں، اگر ایک گھر میں تو ٹھیک ہوں، میں عبادت کرتی ہوں، تو ہم لوگ کئی واقعات ایسے پڑھ چکے ہیں پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے تمام یہ قوم کے واقعات، بنی اسرائیل کے اتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ لوگ جو خاموش رہے، یعنی کہ کچھ نہیں بولے، تو ان پر بھی عذاب آیا، کلیکٹیولی اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ پوچھ ہوگی ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں روکا۔ اب یہاں پر عذاب آیا تو ہماری کیا پھر ذمہ داری ہے؟ ہم امت وسط ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم کو یہ بہت بڑا ہم کو ایک درجہ مل گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم اس درجے پر اگر ہم اپنا کام کریں گے تو ہماری عزت ہے، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے پھر۔ کیونکہ اب دیکھیے، اگر اسکول میں کوئی پرنسپل وغیرہ ہے، ٹیچر ہے، اگر بچوں کو نہیں پڑھائی صحیح سے ان کو اپنا کام نہیں کرے، ہوم ورک نہیں چیک کر رہے، کچھ نہیں چیک کر رہے، اور پرنسپل اگر ہے تو وہ اپنے ٹیچرز کو سیلری نہیں دے رہے، تو ویسے ٹیچر یا ویسے پرنسپل کی عزت ہوگی؟ نہیں ہوگی، بولیں گے کہ اچھا یہ لوگ تو بیکار ہے ایسے کا۔ ہم کو اگر اپنی عزت رکھنا ہے تو ہم امت وسط ہے، ہم امت محمدی ہے، ہم کو اگر ہم یہ کام کریں گے تبھی ہماری عزت ہے۔ لوگوں کو بلانا چاہیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہیے، نیکی کی طرف بلانا چاہیے، لازمی ہم سب کو کلیکٹیولی کرنا ہے یہ کام، ایک اکیلے مجھ سے یا ایک اکیلے آپ سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب کو اکٹھے مل کر ہم کو کرنا ہوگا۔ تو یہ بات ہم کو دل میں رکھ لینا ہے کہ مجھے کرنا ہے، کسی بھی طرح میں کچھ نہ کچھ میں کنٹریبیوشن کروں، میں سوسائٹی کی طرف کچھ نہ کچھ میں کروں، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو دین کا داعی بنایا، ہم کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی ہم کو صحیح نیکی کی طرف بلانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 195 میں الہم ارجل یمشون، کیا ان کے پاؤں وہ چلتے ہیں، بہا ان سے، یعنی کہ یہاں پر پہلے کی آیت سے کنٹینیوشن بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، وہ بندے ہیں تمہارے جیسا، پس پکارو انہیں، پر پھر چاہیے کہ وہ جواب دے تمہیں اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تمہاری پکار کی وہ لوگ جواب دینا چاہیے۔ الہم ارجل یمشون، کیا ان کے پاؤں ہیں وہ چلتے ہیں، بہا ان سے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے وہ پکڑتے ہیں ان سے، ام لہم، یا ان کی آیون یبصرون، ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں کیا ان سے، ام لہم، یا ان کے آذان یسمعون، یا ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں، بہا اس سے، قل ادعو، کہہ دے پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم پھر، کیدونی، مجھ پر داؤ چلاؤ، فلا تنظرون، پس نہ دو مجھے مہلت۔ اب اس آیت میں دیکھیے اتنا خلاصہ ہے اس آیت میں، اس آیت کو میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں، صرف اس کا ترجمہ تاکہ اچھے سے اور سمجھ آ جائے۔ کیا ان کے پاؤں ہے، یعنی کہ جس کو تم بت بنا رہے ہو، جس کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں وہ چلتے ہیں ان سے، یا ان کے ہاتھ ہیں وہ پکڑتے ہیں ان سے، یا ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں ان سے، یا ان کے کان ہیں کہ وہ سنتے ہیں ان سے، کہہ دے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر مجھ پر داؤ چلاؤ، بس نہ دو مجھے مہلت۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی بیعت بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی بیعت بھی کر رہے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی بیعت بھی کرنا چھوڑ دو ورنہ آپ پر کوئی عذاب آ جائے گا یا آپ پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اور یہ سوچ ہمیشہ سے ہی ہے، بہت سارے مسلمانوں میں اسی طرح کا شرک پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب آپ نے کیا نہیں کیا جو ہمارے آبا و اجداد یعنی کہ ہمارے باپ دادا سے جو چلا رہا ہے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر مصیبت نازل ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کے گھر میں 11ویں یا نیاز وغیرہ یہ رجب کے کنڈے وغیرہ یہ سب اگر کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر کچھ لوگ مطلب اگر صحیح دین جان گئے، رک گئے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اگر تم یہ نہیں کرے تو تم پر کوئی مصیبت ٹوٹے گی، تم کو ایسا ہوگا، کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں یہ لوگ۔ تو نہ کرنے کی صورت میں ان لوگوں کے ذہنوں میں تصور رہتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرے تو مصیبت آ جائے گی، اگر مالی نقصان ہو جائے یا بچہ بیمار ہو جائے تو کہیں گے اچھا اس سال رجب کے کنڈے نہیں کیے یا 12ویں نہیں کیے، نیاز نہیں کیے، تو یہ اسی طریقے سے آپ پر ایسی پریشانی ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ اسی بنا پر ہی وہ مرض جو مشرکین مکہ میں تھا آج مسلمانوں میں بھی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہے لیکن انکار کرنے والا کافر ہے، تو آج مسلمانوں میں بھی کافر ہے۔ ضروری نہیں ہے کافر کے معنی یعنی کہ یہ نہیں کہ کافر بولتے ہی مطلب اپنے دماغ میں مندر گھنٹی وغیرہ نہیں، کافر یعنی کہ انکار کرنے والے، اللہ کے حق کا انکار کرنے والے، اللہ کے تمام احکامات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو آج یہ مسلمانوں میں بھی کافر ہے کیونکہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ایسے ایسے قسم کی شرکوں کو یہ لوگ اپنے اندر بسا لیے ہیں، بولتے چھوڑنے جائیں گے تو بولیں گے کہ اچھا تم پہ لعنت برسے گی، اچھا خدا نخواستہ کوئی نہیں کیا، اگر اس پر کچھ ہو جائے تو کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ یہ آزمائش ہے، یہ صبر کرنا ہے ہم کو مضبوطی سے۔ الگ الگ قسم کے ہمارے اوپر ٹیسٹ ہوں گے، اگر ہم چھوڑتے ہیں، اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے کچھ ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے، کچھ چھوڑنے کی وجہ سے یا بدعت میں مبتلا نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم اپنا دماغ جیسے سوچیں گے اسی طریقے سے ہمارا ہوگا۔ تو توکل اللہ کرنا ہے، پورا کمپلیٹ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر مشرکین مکہ کے دیکھیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اور آج کل کے مسلمان ہیں، ان لوگوں کی سملیرٹیز یہی ہے۔ مشرکین مکہ دوسروں کو بت بنا کے پوچھتے تھے، ہمارے یہاں مسلمان مزاروں پر جا کر، یہاں پر درگاہوں پر جا کر پوچھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہاں سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے یہ، اور شرک کی معافی ہرگز شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو آج مسلمانوں میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ بتوں کو، مجسموں کے بجائے ولی اللہ کے خبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے، یہ شرک کی قسم ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ میری بہنوں، اس چیز سے ہم کو رک جانا ہے، اور ہم رک گئے الحمدللہ۔ ہماری بہنوں کو ہمارے پڑوس میں ہے، جہاں پر یہ دیکھے تو اچھائی سے روکنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے لیے کیسے کریں گے؟ ہم لوگ دین اسلام سیکھیں گے، اللہ کی کتاب کو جانیں گے، تب ہم روک سکتے ہیں۔ بغیر علم کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم اپنی خود کی جہالت ہم ختم کریں کہ ہم تھوڑا سا وقت نکالیں ڈیلی۔ ہم کیا 1 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے اللہ کی خاطر؟ دنیا میں تمام کام کے لیے، یعنی کہ خود اپنی آرامی کے لیے ہو، کھانے پینے کے لیے ہو، کچن میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سمجھنے روز کا اگر ہم 1 گھنٹہ بھی نکالے تو الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں، خود ہم صحیح ہو سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جہنم کا گڑھا بہت برا ہے میری بہنوں۔ اس جہنم کے گڑھے سے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے تمام جتنے جہاں تک آپ کے پہنچ ہے وہاں تک ان سب کو یہ دین کا کام ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مدد فرمائیے۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ بھی اللہ کے رسول کو ڈرایا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے جو ہے اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ کیا آپ ہمارے معبودوں کے تعلق سے بیعت بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم تمام معبودوں سے درخواست کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمام معبودوں سے، اپنے شریکوں سے تم لوگ درخواست کرو، کوشش کرے اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ دیکھیں اوپن چیلنج ہے کہ تم لوگ مہلت بھی مجھے نہ دو، تم جو کرتے کرو۔ یعنی کہ پورے ایک طرف دیکھے، سوچ کر دیکھے اس وقت پہ دین اسلام پھیلانا کتنا وہ تھا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مصیبتیں سہی ہیں، صبر کیا ہے. ہم آج تھوڑی سی مشکل مصیبت آ گئی، اپنے گھر کا کام میں رکاوٹ آ گئی، ہم کو بچوں کو تھوڑا سا دیکھنے میں ہم کو مشکل، ہم کو فوری ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا نہیں یہ سب قرآن وغیرہ ہم بعد میں پڑھیں گے، دین کا کام بعد میں ہم سائڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں اس زمانے میں صحابی کس طریقے سے دین کا کام کیے، کس طریقے سے وہ لوگ آگے بڑھے. اب یہاں پر دیکھیے کہ کوشش کرنا ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیں گے، ہم کو دعا کرتے رہنا ہے ساتھ میں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کر سکتے ہو کر لو، مہلت بھی نہ دو. اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنے والے ہیں کہ وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. کیونکہ جس کا بھروسہ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ توکل اللہ، ان کے پاس اللہ پہ پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ہونے نہیں دیں گے. جب میں اس کام میں نکلا تو پھر ہم کو یہ چیزوں سے، یہ آیتوں سے ہم کو اپنی زندگی کو ریلیٹ کرنا ہے. میں بھی ویسے ہی توکل اللہ کروں اور اللہ کے کام میں آگے بڑھوں. اللہ میری حفاظت فرمانے والے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، وہ میرے کیا بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا، مومنوں کا سرپرست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے. آیت نمبر 196، ان ولی اللہ الذی، بے شک میرا کارساز اللہ ہے، الذی جس نے نازل کے الکتاب، کتاب کو، وہو یتولا، اور وہ حمایت کرتا ہے صالحین، نیک بندوں کی. تو یہ دیکھیے ہم کو اس آیت سے کیا ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے، جو نیک بندے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا تو اللہ کی حفاظت، تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرنے والے اللہ ہی ہے، اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بھی مدد فرماتے ہیں. یعنی کہ کوئی دین کے کام میں ہم کو رکاوٹیں آتی ہے، کئی طرح کے ہم باتیں سنتے ہیں، تو جب ہم کو یاد کرنا ہے، ہم کو یہ یاد کرنا ہے کہ اس زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ پر پتھرے برسائے گئے، آپ کو خون، آپ کے دانت مبارک سے بھی خون جھڑنے لگا، پتھرے مارتے تھے. کس وجہ سے؟ پہلے تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ گزارے، 40 برس تک آپ ان کے ساتھ موجود تھے، جب تک یہ لوگ کیا مانتے؟ امین مانتے، صادق مانتے، یعنی کہ سچے، نیک. اب جیسے ہی اللہ کا پیغام پہنچانے لگے تو آپ کی بات پر یقین نہیں مانے. کیوں؟ ضد کی وجہ سے یہ لوگ یقین نہیں مانے. تو ہر قسم کی یہ تمام چیزیں آزمائشیں ہیں، یہ تمام آزمائشیں آئیں گی. پھر جب قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس قرآن کا بھی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بھی مدد فرماتے ہیں. تو جو مشرکین کہتے ہیں آپ پر مصیبت آ جائے گی، یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں. آیت نمبر 197، والذین تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو، من دونی ہی، اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ قدرت رکھتے ہیں، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا، اور نہ، انفسہم، خود اپنی، ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آیت نمبر 197 میں یہاں پر تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بت، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی، بلکہ تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو سنتے بھی نہیں ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بت تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم لوگ مورتی وغیرہ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سن نہیں سکتے. یعنی کہ بصیرت نہیں ہے نا ان کو، نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے. یہاں پر یہی آیت میں خلاصہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں. تو پھر کیوں جا کے اپنا ماتھا وہاں پر ٹھیکتے ہو؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں بصیرت نہیں ہے. یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ داعی دین کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت دی، لیکن ہر دور کے داعی دین کے لیے یہ بہترین مثالیں ہیں. جب بھی کوئی دین کا کام کرے تو یہ آیت اس کے لیے مددگار ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. اس میں ہدایت ہے، نصیحتیں، بہت ہی بہترین نصیحتیں ہیں. آگے سے پہلے ایک دفعہ آیت نمبر 198، وَإِن تَدْعُونَ، اور اگر تم پکارو انہیں طرف ہدایت کے، نہ وہ سنیں گے اور نہ انہیں
دیکھتے ہیں وہ تکتے رہتے ہیں تیری طرف، یعنی کہ مورتی جب ایسا بت وغیرہ ہے تکتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ پھر آیت نمبر 199 میں آتا ہے کہ خذ العفو، پکڑے درگزر کو، وامرو، اور حکم دے بالمعروف، بھلائی کا، وارض، اور منہ پھیر لے، عن الجاہلین، جاہلوں سے۔ یہاں پر یہ دیکھیے میں نے ابھی کہا ہے کہ داعی دین کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ آیت نمبر 199 میں خذ العفو یعنی کہ لے لیجئے، پکڑ لیجئے درگزر کو، وامر بالمعروف، اور حکم دے بھلائی کا، اور منہ پھیر لے جاہلوں سے۔ یعنی کہ اگر آپ دین کا کام کرنے جائیں گے تو جاہلوں سے ضرور ہمارا سابقہ پڑے گا۔ وہ لوگ جاہل اگر ایسی جہالت کرتے ہیں تو منہ پھیر لیجئے، ان کا اپنا منہ پھیر لیجئے اور ان سے دور ہو جائیے۔ جو اپنی بات ان کے سامنے رکھنا ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ نہیں کہ اچھا میری بات ہی نہیں مان رہے، نہیں سنتے، لیکن کچھ لوگ سنتے ہیں، سنتے آہستہ آہستہ ان کو نصیحت پکڑتی ہے، یعنی کہ ایک دفعے کہنے سے نہیں ہو سکتا، کنٹینیوس ہم کو ایفرٹس لگانا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہالت کرنے لگتے ہیں کہ اچھا تم یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، چلو ٹھیک ہے بتا دیے، لیکن اور اس سے زیادہ جہالت کی باتیں کرنے لگے تو ہم کو ان کو رپلائی ان کے لیول پہ جا کے جاہلانہ رپلائی دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ان سے اعراض برتو، منہ پھیر لو، ڈسٹنس رکھو ایسے جاہلوں سے، کیونکہ یہ لوگ اچھائی سے ہم جو بتانا ہے بتا دے، بیک آنسر نہیں دینا ہے۔ یہاں پہ داعی دین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بیک آنسر نہیں ہوگا، بلکہ ان سے اعراض برتو۔ اور پھر خذ العفو، یہاں پر خذ العفو یعنی کہ پکڑے رہو درگزر کو، یعنی کہ جاہل جو کریں گے درگزر کرو، یعنی کہ ایکسکیوز دے، معاف کرو انہیں، معاف کرو، درگزر کر دو، یعنی کہ دل میں اگر برائی رکھ کے اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا، اچھا مجھے یہ انہوں نے ایسے کہا، ابھی میں نہیں بتاؤں گی اب سے۔ ہمارے یہاں کیا ہے ایکچولی نارمل طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو ہم اچھی بات بتاتے ہیں، اگر نہیں مانے پھر بھی وہی کام کرے تو ہم لوگ دل میں سوچتے ہیں اچھا میری بات نہیں سنے نا، اب اس کو میں کبھی اچھی بات نہیں بتاؤں گی زندگی میں، رہنے دو اس کو ایسے۔ وہ داعی دین کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کنٹینیوس اچھائی سے اپنا پیغام سامنے رکھنا ہے، سامنے بتا دینا ہے۔ وہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، اور ہم کو دعا کرنا ہے ان کے لیے، دعا بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، دل سے ہم کو دعا کرنا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دین اسلام سے دور ہے، یعنی کہ اسلام کا نام دوسرا ہی رکھ دیے، یعنی کہ یہاں پر جو بتایا گیا وہ احکامات سے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں بالکل جو حکم دیا ہے وہ حکم نہیں مانتے، بلکہ دوسرا اپنی مرضی سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کر رہے ہیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیے تمہارے بڑے جاہل ہے، تمہارے بڑے اگر بیوقوف ہے تم بھی بیوقوفی کرو گے؟ نہیں، تم کو عقل دی گئی ہے، تم خود سوچو گے، سمجھو گے، تم خود قرآن سے تم نصیحتیں حاصل کرو گے۔ قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، قرآن ایسا کوئی نیکی کمانے کی مشین نہیں ہے کہ میں اتنے دفعے قرآن پڑھ لوں اور نیکیاں کماتے جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بے شک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی گئی ہے، لیکن قرآن کا اصل مین مقصد نازل ہونے کا ہدایت ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر کہاں سے ہم کو ہدایت وہ ہوگی؟ تو ہم کو ہدایت مانگنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم کو ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے اللہ سے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کریے۔ آیت نمبر 200 میں ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں، اذا مسہم، جب انہیں چھوتی ہے، پہنچتی ہے ان کو، طائفن، کوئی گزرنے والا، وسوسہ، من الشیطانی، شیطان سے، تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں، فاذا، تو فوراً، ہم مبصرون، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ایک اور ترجمہ، اچھا 200 والا ایک ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، روانی والا ترجمہ دیکھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَانزَغَنَّكَ، یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان، اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فساد ڈالنا، جھگڑا پیدا کرنا یا بگاڑ پیدا کرنا، یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 200 میں انڈر لائن کر لیجئے، يَنزَغَنَّكَ، یعنی کہ تجھے ابھارے، یعنی کہ یہ جو قسم کی یہ دو چیزوں کے درمیان فساد ڈالنا، جھگڑا پیدا کر دینا یا بگاڑ پیدا کر دینا،
یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل میں. ہم جب اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان اکساتا ہے، تو ہمارے سارے کیے کرائے غارت ہو جاتا ہے. اچھے کام کو بگاڑ دینا یہ شیطان کا کام ہے. دائی حق کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ پہلے عفو درگزر کرو، یعنی کہ سامنے سے ضرور کہ ہم کو کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سننے کی ملیں گی. پہلے تو جو ہے وہاں پہ پتھر برساتے تھے، کیا کیا نہیں ان کو تکلیفیں دیتے تھے، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اور لوگوں کو صرف اور صرف دین کی طرف تھے، اسلام لے کر آئے تو اس وجہ سے ان سے ایسا کیا جاتا تھا. آج تو ہمارے یہاں کچھ نہیں کرتے، ہمیں اگر کوئی کچھ بری بات کہہ دے تو ہم دل میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر داعی دین ہے تو یہ عفو درگزر لازم ہے. اگر ہم جب درگزر کریں گے، جب ہم معاف کریں گے، اللہ کی خاطر ہم کو معاف کرنا ہے. ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا فور ٹائم بینگ کے سامنے ہم ان کو بچا رہے ہیں، ہم ان کو صحیح بات بتا رہے ہیں، اچھا ہم کو ایسے بیک ریپلائی دے رہے ہیں، ایسی بری باتیں سنا رہے ہیں. اچھا تم اپنا دیکھ لو، پہلے اپنا خود صحیح ہو جاؤ. ایسی باتیں ہم کو اور بھی بہت بری باتیں سننے کو ملتی ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عفو درگزر، لیٹ اٹ گو. دل میں گرجز رکھ کے، دل میں اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو پائے گا. چھوڑ دینا ہے، لیٹ اٹ گو، ہونے دو. اللہ اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس میں اور آگے بڑھائیں گے. مزید جتنی رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آسانی کریں گے. تو یہاں پر داعی حق کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ پہلے عفو درگزر کرنا ہے، دوسری اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، اچھی باتوں کا لازمی حکم دینا ہے. جہاں پر بھی چلے جائے ایک مقصد سے جائے کہ اللہ کا کام مجھے کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے. اگر میں کسی سے ملتی ہوں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو نیکیوں میں بنا لینا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے پاس جا رہے ہیں ہم دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو نیکیوں میں تبدیل کر لیجئے. کیونکہ یہی وقت ہے، ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب ہے. تو ایک جب ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ہم اچھی بات بتا دیں تب ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں. مطلب ہم اپنی عبادت صحیح کرتے ہوئے، ہم اپنی اللہ کے تمام احکامات کو مانتے ہوئے اگر ہم کسی کو اچھی بات بتا دیں، کیونکہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی یا بہن کے لیے بھی وہی ہم پسند کریں گے. تو ہم کیوں نہ ہم ایسے نیکیاں ہم کماتے جائیں کہ اچھی باتیں، نیکی کا حکم دے. تیسرا جاہلوں سے دوری، جو ہمارے کام میں رکاوٹ کرتے ہیں ان سے دوری کر لینا. دوری ان دا سینس اگر آپ رشتہ داری نہیں کر سکتے تو سلام وعلیکم سلام. یہ ہم کو ایسے ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جاہلت کر کے کیا کرتے ہیں لوگ سامنے والے کو، کیونکہ غصہ جب آتا ہے شیطان کا اٹیک جب ہی ہوتا ہے، جب ہوتے ہوئے اور انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور بیک ریپلائی کر دیتا ہے اور ایسی بڑی باتیں کہ اچھا تم مجھے یہ بولے نا، میں اور تم کو 10 بول کے سناؤں. تو یہ اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو پھر اپنا کام شیطان کا وہ ہو جائے گا. شیطان کیا ہوگا؟ وہ مقصد میں کامیاب ہو جائے گا جو اس کا مقصد ہے. تو یہ چیزیں بار بار یاد دہانی کرنا ہے. قرآن اگر بار بار اگر پڑھیں گے، اگر اس کا ترجمہ معلوم کرتے رہیں گے، ترجمہ پڑھتے رہیں گے، تو پھر ہم کو یہ یاد دہانی ہوگی. داعی دین کے لیے یہ بہت ہی ہیلپ فل، اتنے زبردست پوائنٹس ہیں اس میں دیکھیے. تو پھر تیسرا جاہلوں سے دوری. چوتھا بہتان لگاتے ہیں، رکاوٹیں کرتے ہیں. اگر آپ چھوٹا موٹا کام ہی شروع کریں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پر الزام نہ لگائے جائے، کچھ نہ کچھ الزام لگائیں گے. اگر کچھ زیادہ کوئی دین کا کام کرتے تو کہتے کہ اچھا اپنا گھر بار چھوڑ کے دیکھو یہ اسی میں لگ گئے. عجیب سے ایسی باتیں ہم کو سننے کے لیے ملتی ہے. لیکن یہاں پر جیسے آیتیں مل رہی ہیں تو ہم کو سکون مل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو گائیڈنس، کتنی اچھی زبردست پوائنٹس مل رہے ہیں کہ ان جاہلوں سے اپنا دوری کر لو. جو بھی بہتان لگائے، جو بھی کرے، وہ لوگ اپنے نیکیاں ہمارے پاس ٹرانسفر کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی کسی کو بری بات کہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے نیکیاں ہی ان کو اس میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اگر ہم واپس رپلائی کریں گے تو پھر ہمارے نیکیاں کم ہوں. اس سے بہتر ہے تو ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو اور ان سے دوری وہ کرنا ہے. اور اب ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں صحیح اور اوتھینٹک اسکالرس پر بھی اتنے الزام لگاتے ہیں. تو پھر ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ کیے ہی نہیں دین کے لیے. ہم تو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، کسی کو بولے، کسی کو پڑھنے کے لیے بتائے، کسی کو دین سے ہم جڑا رہے ہیں، چھوٹا موٹا ہم یہ کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے اسکالرس پر بھی ایسے الزامات لگاتے ہیں لوگ. اچھا ان کا نہیں سننا، نہیں اچھا ہی سے بتا دینا ہے کہ کوئی صحیح نہیں، مطلب صحیح نہیں سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ ان دا سینس وہ لوگ شرک اور بدعت کو شامل کر رہے ہیں، تو اچھا ہی سے بتا دینا ہے. ان سے لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کرنا، اور خود الزام نہیں لگانا کسی اسکالر پہ
کسی بھی اسکالر پہ ہم کو الزام نہیں لگانا ہے. جو اوتھینٹک صحیح اسکالر ہے، جو قرآن اور احادیث کو فالو کرنے والے ہیں، ان سے ہم بھی خود بھی نہیں بولنا، اور دوسرے کوئی بولیں گے تو ان کو بھی روکنا ہے کہ یہ سب کام مت کریے. پہلے ہی ہمارے نیکیاں تھوڑے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو زیادہ کچھ ہم جانتے نہیں ہیں. ہم کیوں بڑی بڑی باتیں کہہ کے انہوں ویسے ہم کو بولنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. ہم کو جو ہم یہاں آئے ہیں، ہم کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو آپ سننا چاہتے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ سنیے، ان اسکالرس کے بیانات سنیے. کسی کے بارے میں برا مت کہیے، کسی کے بارے میں، کیونکہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ لوگ کافی محنت سے آگے بڑھتے ہیں. لوگ، ان کی بھی فیملیز ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر بار، بچے، ان کی بھی ایک پورا لائف ان کی ہوتی ہے، تو ان پہ رکاوٹ نہیں کرنا. ہماری وجہ سے کوئی صحیح دین سیکھنے سے رک نہیں جانا. ایسی باتیں ہم کو بتانا نہیں چاہیے، کسی کو بھی ایسا بولنا نہیں چاہیے، بری باتیں وغیرہ. یہی اس میں بتایا جا رہا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کا جھوٹے ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرے. غور کرے کہ کہیں میں تو ہر سنی سنائی بات آگے تو نہیں کر رہی ہوں. یہ غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں. یہاں پر غور کرنا ہے کہ کوئی ہم سے کہہ دیے کسی کے بارے میں، فوری ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، صحیح ہے نہیں ہے، فوری فون اٹھائے دوسروں کو بتا دیے. ہم تو اپنا کام کر چکے، ہم تو بتا دیے، تیر کمان سے نکل گیا، ہم بتا دیے، آگے والا آگے کر دے گا. تو اس کا سب الزام کہاں آئے گا؟ ہمارے اوپر آئے گا. انیشیٹ ہم کریں، شروعات ہم کیے، کسی کے تحقیق نہیں کیے، کچھ نہیں کیے. یعنی کہ کسی کے معاملوں میں جانے کی ہم کو ضرورت ہے ہی نہیں. ہمارا جو بھی ہے معاملہ، ہم کو دین، ہمارا جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہے، ہم کو اس میں زیادہ انٹرسٹ وہ کرنا ہے، اسی میں انٹرسٹ ہمارا ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا سوچنا ہے. ہر بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں کسی کے اوپر، اگر کوئی پڑھنے والا اگر رک گیا ہے تو پھر میرا کیا انجام ہوگا. تو اپنے انجام کی فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہیں میں ہر سنی سنائی بات کو آگے تو نہیں کر رہی ہوں. کیونکہ ایک بات کسی کی بدنامی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ یہ ہی اسکالرس کے بارے میں نہیں، بلکہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بہن کے بارے میں کوئی بھی بات ہو، آگے مت کریے، کیونکہ ہم گناہ میں وہ شامل مت ہوئیے. کیونکہ کوئی بات ایسی کہہ دیں گے، اگر وہ ہے نہیں اور آگے بڑھتے چلی جائیں گی تو پورا جو بھی جہاں پر بھی جو گوسپنگ وغیرہ جو چل رہا ہے وہ گناہ پھر ہمارے اوپر آئے گا. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا ہے. تو اس آیت میں بہترین ہدایت ہے ٹیم ورک کرنے کے لیے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کے لیے بہت نصیحتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں. یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کے ٹرمز اچھے ہو یا کسی کے ساتھ ٹرمز اچھے نہ ہو، آپ کو ہر وقت انصاف کی بات کرنا ہے. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ پھر سے میں پڑھ دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو میرے حق سے مجھے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں. یعنی کہ وہ مجھے میرا حق نہیں ادا کیے، اب میں بھی نہیں ان کا حق ادا کروں گی. اچھا، انہوں میرے ساتھ کیا ٹٹ فار ٹیٹ جواب دینا آج کے زمانے میں یہ بالکل غلط ہے. یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، یہ بالکل یہ غلط ہے. یہ غلط کانسیپٹ چلا رہا ہے. ہم لوگ غیر مسلمس کی باتوں میں آ کے ایسی لوگوں کے پاس ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ایسی جواب دینا، ایسا زبردست. اور پھر آزو بازو اپریشیٹ کرنے والے بھی رہتے، بہت اچھا کرے تم، زبردست جواب دے کے اچھا کیے. نہیں، وہ گناہ میں آگے بڑھا رہے اور گناہ میں حصے دار بن رہے. جو انہوں کیے برا تو کیے، جو بازو والے جو اکسار ہیں نا، بہت اچھا کرے، شاباشی دے رہے ہیں، گناہ میں حصے دار بن رہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو میرے حق سے مجھے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. یعنی کہ اپنے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کریں گے. سب چیزیں آ گئی ہے اس حدیث میں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا کام کرتے چلے جائے. دین کے کام میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں، دین کے کام میں کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی ظلم کر دیتے ہیں یا پھر کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی قسم کی، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اچھائی سے ان کو بات سمجھا دو. اگر ان کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کیونکہ ہدایت دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے.
اگر نہیں مانتے، اگر وہ اپنی جہالت میں قائم ہے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. اپنے کام میں رکاوٹ نہیں آنے دینا، دین کے کام میں رکاوٹ نہیں آنے دینا ہے. اچھا لوگ مجھے ایسے ایسے باتیں بول رہے ہیں، اچھا میں یہ کام نہ ایسے کر رہی ہوں، ویسے ہم کو معلوم ہے، ہماری نیت معلوم ہے، ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں صرف، تو بس ہم کو آگے بڑھتے جانا ہے. دوسروں کی باتوں پہ ہم اپنی زندگی پہ انفلوئنس لا کے اپن دین کا کام نہیں چھوڑنا، ہم کو کرتے چلے جانا. ہمارا مقصد، ہمارے دل میں پہلی نیت یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، تو پھر ہم کو کرتے جانا ہے. تو جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کو بنانے دیجئے، تنزیہ بات کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. ان سے اعراض برتیے، ان سے نہ الجھنا نہیں ہے. ہم کو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کوئی جہالت کے سامنے بات کرے تو فوراً وہاں سے ہٹ جائیے، سلام کر کے وہاں سے ہٹ جانا ہے ہم کو. حدیث میں آتے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے، انہیں نصیحت دی، جو داعی دین کے لیے بہترین مثال ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ نصیحتیں دی کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو. یہاں پر یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، یعنی کہ توحید کی دعوت دو، شرک سے روکو. کیونکہ ہمارے یہاں نماز تو ہمارے پاس الحمدللہ سب لوگ نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، نماز خیرات وغیرہ کر دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ کھلا دیتے ہیں، کسی کو کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ جو مین پرابلم جو جڑ ہے وہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگنا، تعویذ باندھنا، وہاں پر جانا، مزاروں کے چکرہ مارنا، وہاں پہ جانا، طواف کرنا، وہ دھاگے پلیتے، یہ سب چیز ایک اللہ کی طرف بلانا ہے. زندگی اور حیات دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اولاد جس کو نہ ہو، کہیں پر بھی چلے جائیں گے، مزاروں پہ ٹیکیے، کچھ بھی کر لیجئے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہوتی ہے اولاد تو صبر کرنے میں بہتری ہے، صبر کرنا ہے. ہم کو کہیں جائیں گے تو پھر ایمان ہاتھ سے چلا گیا، یہ سوچ لینا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو. پھر جب اسلام لے آئے انہیں بتلاؤ کہ تمہارے رب نے دن بھر میں 5 وقت نمازوں کا حکم دیا ہے، تو 5 وقت کی نماز لازمی طور پر ہم کو پڑھنا ہے. پھر جب اس پر عمل کرنے لگے، یعنی کہ یہاں پہ سلولی بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک ساتھ پورے تم نہ فوری کسی کو کوئی دین سے دور ہے، فوری ابھی تھوڑا سا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، پہلے دفعے اچھا تم ایسا نہیں کرے نا، تم فوری جہنم میں چلے جاتے، ایسا نہیں کرنا. یہاں پہ جو سلولی گریجولی حدیث کو اگر سمجھیں گے تو سلو پروسیس بتایا گیا ہے کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دو. پھر جب اسلام لے آئے انہیں بتلاؤ کہ تمہارے رب نے دن بھر 5 وقت نمازوں کا حکم دیا ہے. پھر جب اس پر عمل کرنے لگے تو تمہارے اموال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، یہ بتاؤ، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرو، بچو، یعنی کہ عمدہ مال ان سے کہیں نکال نہ لو. اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے بیچ کوئی حائل نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے مظلوم. ایسا نہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مسلمانوں سے تو ٹرمز اچھے رکھتے ہیں لیکن کافروں پہ حد سے زیادہ ظلم کر دیتا. اچھا یہ تو کافر ہے نا، تو جہنم میں جانے والا تو اس کے ساتھ ظلم کرو، نہیں، انہیں جائیں گا، وہ کافر جائیں گا تو اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بیچ میں، ہمارے اخلاق کیا ہو گئے ہیں. ہم کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ کافر ہے تو بالکل اس کو نکال کے، بلکہ اس کو اپنے اخلاق سے اس کو دین کی طرف بلانا ہے. اس کی وجہ ہم اپنے بد اخلاقی بتا کے دور ہٹ کے کافر ایسا سوچنا. اچھا یہ مسلمان تو نا اتنا لڑاکو ہے، مسلمانوں کے بعض گھر نہیں لینا، اتنا گندا کرتے، کچرا پھینکتے، ایسی باتیں سننے کو آتے. تو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا صحیح رکھے، اپنے گھر بھی صحیح صاف ستھرے اچھے رکھے، اپنے گھر کے پاس بھی ایسے کچرے وغیرہ نہ پھینکے کہ پڑوس میں رہنے سے والا دوسرا لوگ اس سے چڑنے لگے، مسلمانوں کو دیکھ کے ان کے طریقے دیکھ کر چڑنے لگے. ایسا نہیں کرے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے گھر کچھ اچھا پکتا ہے تو ایک گلاس اگر شوربہ بن رہا ہے تو اس میں 1 گلاس پانی اور زیادہ ایڈ کرو اور پڑوسیوں کو دو، کیونکہ پڑوسیوں کا حق ہے. یہاں پر اتنا پڑوسیوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ
صحابہ اکرام سمجھنے لگے کہ اب تو وراثت میں ان کا حصہ ہے، اتنا بتا رہے ہیں، لیکن وراثت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کو ستائے، تکلیف دے. تو یہ تمام چیزیں، تمام باتیں ہم کو وہ کرنا ہے. تو اور مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہے. دیکھیے دعوت کی ترتیب بتا دی گئی ہے، آسان چیزیں دیجیے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر یہ کوالٹیز دائیں دین میں آ گئے تو شیطان خاموش رہ سکتا ہے؟ بتائیے، یہاں پر چیٹنگ کیجیے، کون ہے آن لائن؟ اگر یہ دائیں دین میں یہ کوالٹیز آ گئے تو کیا شیطان خاموش رہے گا؟ ہاں، روحی سمرین، ملیحہ خاتون، لبنہ شیخ، جی ماشاء اللہ، قمر رشید، ندرت نازنین، جی نہیں، سمیہ تبسم، بارک اللہ فیکم. تو یہ کوالٹیز اگر داعی دین میں آ گئے تو شیطان خاموش نہیں رہ سکتا ہے، شیطان ضرور بہکائے گا. تو یہاں پہ اس نیکسٹ آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے، جب وسوسے آئے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ ہی بچانے والے ہیں. اب یہاں پر، اور اگر تجھے ابھارے شیطان کوئی وسوسہ تو پناہ میں آ جا، اللہ کی، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے. آیت نمبر 201. جزاک اللہ خیر عشرت خاتون، عظمہ سلطانہ، افشاں عاطف، ام اشاز، بارک اللہ فیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو لوگ ڈرتے ہیں، اذا جب مسہم انہیں چھوتی ہے، پہنچتی ہے، طائفم کوئی گزرنے والا، وسوسہ من الشیطان شیطان سے، تذکر وہ یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو فوراً وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی وسوسہ آتا ہے تو اللہ کے فرما بردار ان کے دل میں ان کے وسوسہ کوئی آنے لگتا ہے تو وہ چوکنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور داعی حق کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے جب شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں. ہم اب کیسے پہچانیں گے کہ یہ کوئی، اگر ہمارے دل میں کوئی بات آئی ہے کہ یہ وسوسہ ہے یا صحیح بات ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اگر قرآن اور احادیث سے ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر قرآن اور احادیث کے اگینسٹ آتا ہے تو پھر سمجھنا ہے کہ شیطان کے یہ وسوسے ہے، اور فوری پہچاننا ہے اس وسوسوں کو. کیونکہ انیشل یہ ہوتا ہے نا، شیطان زبردستی نہیں کیا، قیامت کے دن بھی وہی اس دن بھی یہی کہے گا کہ میں زبردستی کر کے ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا، میں تو صرف وسوسہ ڈالا، تم سنے بات، ہم مانے نا. وہ تو کان میں وسپرنگ کر دیا اور چلا گیا. ہم کیا کرنے لگتے؟ اچھا ایسے ہو رہا ہے نا. اب دیکھیے، جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ تمام یہ چیزوں سے، مطلب ایسے کہ اچھا پہلے دل میں آتا ہے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا، فوری کچھ دیر کے، اچھا کچھ دیر کے بعد میں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا؟ یہ فوری وسوسے ہے، اس کو وسوسوں کو پہچاننا ہے، کیونکہ پہلے اول وقت میں ہم کو نماز پڑھنا ہے. تو پھر جب بھی وسوسے آئے تو اللہ کے فرما بردار ان کے دل جو ہے چوکنے ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور داعی دین کو حق اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. شیطان تو ضرور پیچھے پڑا ہوگا، سوچ آ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے ہم یہ عمل کرنے والے بنے، اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں فوری وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور وہ گناہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور شیطان ان کے مزید پیچھے پڑ جاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے شیطان کے، غلط کر کے کہتا ہے کہ اچھا ہے ان کا جواب پتھر سے دیا. اب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا اچھا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی دل میں ایسا آتا ہے خیال، اچھا میں صحیح جواب دی، اچھا کی میں، ایسا دل میں آتا ہے. دیکھیے کبھی کرنے کے بعد لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسانی شکل میں بھی شیاطین آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف وسوسہ ہے، انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، آ کے دوسرے لوگ شاباشی دینے لگتے. بہت اچھا کرے، ایسی بتانا، دوبارہ اور بتاؤ. یہ ایسی باتوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے ہم کو. پھر سامنے والے کی ایسے کہتے ہیں نا، اچھا کرے سامنے والے کی زبان ایسی بند کر دینا، انہوں جتنا پکارے اس سے زیادہ پکارو. ایسے وسوسے خود بھی آتے اندر اور دوسرے بھی ڈالتے. تو ان چیزوں سے بچنا. معلوم ہو گیا نا ہم کو کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں ہم کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سلیوشن بتا رہے ہیں کہ فوری اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فوری عبادت کی طرف پلٹ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرو اور عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو پھر بچ جائیں گے ہم لوگ. نہیں تو شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے نیکیاں ختم کرو. ہم تو بڑے مشکل سے ہم نیکیاں ہم کماتے ہیں. اب یعنی کہ کسی کے ساتھ ہم اچھائی کر دیے،
لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بار 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 دل میں ڈال ڈال کے ایسے کرنے لگتا ہے کہ وہ نیکی کو ختم کر دینے لگتا ہے. یعنی کہ کسی کو کچھ کر دیا، اس کے بعد میں شیطان بھٹکاوے ڈال کے اور آزمائش کے طور پہ سامنے جس کی مدد کیے وہ لوگ بھی ایسا رویہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا رویہ، اور اس میں کیا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیکیوں کو برباد کرنا ہے، اس کے نیکیوں کو ختم کرنا ہے، دونوں کی نیکیوں کو ختم کرنا ہے. تو یہ وسوسوں کو پہچاننا ہے ہم کو. آیت نمبر 202 میں وہ اخوانہم، اور ان کے بھائی، یمدونہم، وہ انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یخسرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے. تو یہی میں نے جیسے بتایا کہ آس پاس والے ان کے بھائی گمراہی میں اور کھینچتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب تم نہ لاؤ ان کے پاس بھی آیاتی کوئی آیت، قالوا لولا، کہتے ہیں کیوں نہیں، اجتبیتها، اسے گڑ لیا، قل کہہ دیجئے، انما، صرف، انما اتبعو، میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر، یہ سوچ کی بات ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت اور لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تقاضا کر رہے تھے یہ لوگ کہ آپ نے خود گڑھ لیا ہے، آپ نے یہ قرآن خود آپ نے لکھا ہے. مشرکین مکہ یہ لوگ بار بار ان سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے خود کہیں سے لے کر آئے ہیں، کہیں سے سیکھ کر آئے ہیں، کہیں سے گڑھ لیے ہیں، ایسے باتیں، ایسے الزام لگاتے. تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ، یہ لوگ ایسے کہتے. کافروں کے لیے جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو نازل کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں، میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. ان آیتوں سے مومن ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسی آیتوں سے مومن ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کافر تو اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن خود ایک معجزہ ہے، یہ کتاب رحمت ہے، دنیا اور آخرت میں یہ فائدے والی یہ کتاب ہے. یہ کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہے، دیکھیے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا مزید ایمان بڑھنے لگتا ہے. وہی سیم آیت سے کافر گمراہی میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ اب کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی، اب ہم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم کو جیسے کہ صبح شام اللہ کو، اب آگے آئیں گے آیتیں، ایسے یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہم کافی سارے آیتیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ تمہاری پکار سنتے ہیں، تم کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں، اللہ تمہاری پکارنے والوں کی پکار سنتے ہیں. کافی سارے دیکھیں ایسے ہارٹ ٹچنگ ایسے آیتیں ہوتے ہیں. تو مزید ایمان بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، ہمارے تقوی میں اور اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اور اضافہ بڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہی آیتیں سن کر کیا ہوتے ہیں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو ہم کو ہر وقت ڈر کی کیفیت رکھنا ہے اپنے اندر، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما. پھر وَإِذَا، اب آگے کی آیت غور سے سنیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا، تو سنو، لَهُ، اس کو، وَانصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کو میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں، اس کا ٹرانسلیشن. اور جب پڑھا جائے قرآن تو سنو اس کو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اوپر رکھو. اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 204 میں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھی جائے تو اس کو سنو تاکہ رحم کیا جائے. قرآن کے آداب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھی جائے گفتگو نہ کریں. یعنی کہ یہاں پر کہنے والے کہہ رہے ہیں اور آپس میں سب لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں کر سکتے ہیں. جب کوئی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی خاموش ہو جانا ہے. یہ قرآن کے آداب میں سے ہے. کوئی ایک تلاوت، چلو بچہ ہی کیوں نہیں تلاوت کرتا، اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ کہیں اور جا کر بات کریں. تو یہ ایک آداب میں سے ہے. ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہے کہ اپنے یہاں کیا کرتے ہیں، پلے کر دیتے ہیں. چلو سورہ بقرہ ہم کو سننا، پلے کر دیتے ہیں، وہ چلتے رہتا ہے اور ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اور جب پڑھا جائے قرآن تو سنو اس کو اور چپ رہو. چپ رہیں گے، سنیں گے، تبھی سمجھیں گے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا رحم ہوگا ہم پر اگر ہم خاموشی سے سنیں گے. رحم کیا جائے. قرآن کے آداب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھی جائے گفتگو نہ کرے، خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. غفلت کی حالت میں سننا نہیں چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے تلاوت پلے کرتے ہیں اور ہم اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں.
پکانے لگتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سنیے، ساتھ ساتھ غور سے سنیے، کانسنٹریٹ کریے، نہیں یہاں پہ بات بھی کر رہے ہیں، یہاں پر دوسرا بھی چل رہا ہے، پھر یہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے آپس میں، یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ کفار مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو پیچھے سے کافر پتھر مارتے، شور کرتے، تھالیاں پیٹتے۔ سوچ کر دیکھیے، آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں تو کیسا ہوگا ہمارے ساتھ؟ آج ہم خود اپنے دشمن بن گئے، ہم خود پلے کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب ہم کو کوئی کافر کی، کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اپنے دشمن بن گئے۔ اپنے گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو کوئی وہ نہیں ہے، ہم لوگ آرام سے اپنی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں بالکل بھی۔ تو یہاں پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ان کو ستایا گیا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جب پڑھی جائے تو خاموش رہو، کیونکہ یہ رویہ کافروں کا ہے، یہ پتھر مارنا، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے قرآن، سمجھتے تھے، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کہیں دوسرے نہیں سن لینا، کہیں وہ لوگ کہیں ایمان لے کر آ جائیں گے، کیونکہ قرآن کا یہ ایک وہی ہے نا کہ جب بھی تلاوت سنیں گے دل جھک جاتے ہیں، دل جھک جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں دل۔ تو وہ کافر یہ چاہتے تھے کہ اچھا چلو تھالیاں ماریں گے، سیٹیاں ماریں گے پیچھے ٹھہر کے، تو دوسرے لوگ قرآن نہیں سن سکیں گے۔ یہ کافروں کا رویہ ہے۔ تو خاموشی سے قرآن سننے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر غور و فکر، تدبر، دل کے خیالات، جذبات، اس کا الگ ہی خیال آتا ہے جب غور سے سنیں گے۔ پہلے لوگوں پر اثر ہوتا تھا کہ وہ لوگ اسے سن کر رویا کرتے تھے۔ قرآن کی جب آیتیں جب پڑھی جاتی، کوئی پڑھ کر سناتے تو دل کانپ اٹھتے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کوئی آتھر، کوئی ایسی کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں کتنی دل سے میں سنوں، میں کتنی میں غور کروں اس چیز پہ، کیونکہ جتنا بھی غور کرتے جائیں گے نا اتنی نئی نئی باتیں ہم کو معلوم ہوں گی۔ تو جب غور سے سنیں گے، پہلے سن کر ایسے ایمان والوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک آیت سن کر رویا کرتے تھے، تو ہم کو بھی ایک آیت سن کر ہم کو رونا ہے، ہم کو جو نصیحتیں مل رہی ہیں، جو عذاب بتا رہے ہیں، جو ہم کو بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ پچھلے واقعات ہیں بول کر سن کر ہم کو سٹوری ٹائپ میں لے کر جانا نہیں ہے، بلکہ ہم کو وہ لوگ جو غلطی کیے ہم کو وہ غلطی نہیں کرنا ہے، ہم کو رو کے دعائیں مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ جو وہ لوگ کر لیے، ہمارے قوم میں بھی یہ برائی آ گئی، اللہ ہمارے قوم کو یا اللہ ہدایت دیجیے، ہماری قوم میں یہ کام سے ان کو روکیے۔ اور جب جنت والی آیتیں آتی ہے تو اس سے مانگتے تھے، جنت والی آیتیں آتی ہے تو مانگنا ہے، شدت سے مانگنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عام انسانوں کے سامنے اپنی تکلیف پریشانی ہو، اللہ سے اپنی تکلیف پریشانی اللہ سے سنانا ہے اور شدت سے جنت کو مانگنا ہے، دن رات مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مانگو، جو ہے مانگو۔ اب دیکھیے، اب کسی کے پاس ہم جائیں گے کچھ مانگنے کے لیے، یا ہم خود کسی کو دیں گے تو ایک بار دیں گے، 2 بار دیں گے، تیسری بار، چوتھی بار بتاؤ اچھا اب روز کا ہو گیا ان کا ایک دفعہ مدد۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ مانگو مجھ سے، مانگو، تو مانگنا ہے ہم کو، چلتے پھرتے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، دن رات ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ پھر جنت والی جب آیتیں، تو کیسے ہم کو پتہ چلے گا جنت والی آیتیں آ رہی ہے، یہاں پر جہنم سے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، ہم کیسے معلوم کریں گے؟ جب ہم سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ تو ہم سمجھنا ہے، سمجھ کے جنت والی جب آیتیں آئیں گی، جیسے کہ اسپیشلی تراویح میں ایسا ہوتا ہے، تراویح میں امام صاحب جب جنت والی آیتیں آتی ہے تو اس کو مانگنے لگتے ہیں۔ پھر جب جہنم کی آیتیں جب آتی ہے تو روتے ہیں۔ پہلے ہم کو معلوم نہیں تھا تو ہم خود بھی روتے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا، جب سمجھنے آیا تو دل میں ایک اطمینان، سکون آنے لگا کہ اللہ یہاں پہ اسے مانگنا ہے، جہنم سے پناہ، جہنم سے ہم کو دوری مانگنا ہے اللہ سے، پھر اللہ سے۔ اور جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو پناہ طلب کرنا ہے۔ آج ہم کو کیوں رونا نہیں آتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کا فائدہ ہی ڈیفرنٹ ہے، دل کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وحی، ایسے ہم لوگ دیکھیے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے، ایک بار اگر دوسری بار پڑھیں گے تو بور ہو جائیں گے، لیکن قرآن ایسے ہے، جتنی دفعہ پڑھتے جاؤ ایک دل میں اندر اطمینان، ایک سکون، ایک دیکھیے، آپ دیکھیے کیفیت دیکھیے، اگر آپ رو رہے ہیں، کوئی چیز سے پریشان ہے، کبھی اٹھا کر کوئی تفسیر پڑھیے، آپ کو آپ کا مسئلہ ضرور اس میں مطلب اس میں اس کا حل مل جائے گا، ضرور مل جائے گا۔ کافی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی میں پریشانی میں ہوں، کچھ ہوں، فوری مجھے ایسی آیتیں، فوری میں جب پڑھنے لگی فوری آیتیں سامنے آ گئی کہ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ تو اس میں بتا دیا گیا ہے سب کچھ، اتنی دل میں سکون اور
ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنے کا. تو میری بہنوں ضرور کوشش کریے کہ فائدہ اٹھائیے, سمجھ کر پڑھیے, دل میں ایک سکون. لوگ کہتے ہیں نا اتنا پیسہ کما لیا, سب کچھ دنیا, اچھا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری گھوم لیے, یہ کر لیے, لیکن دل میں وہ خوشی نہیں ہے. ایسی باتیں اکثر سنتے ہیں لوگ, لیکن کیوں خوشی نہیں ہے؟ کیونکہ دین کے لیے, اسلام کے لیے وہ محبت نہیں ہے, تو پھر دل میں سکون اطمینان کبھی نہیں آئے. قرآن سے اتنی محبت اگر آ گئی دل میں تو دل سکون ہو جائے گا. بھلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی چیز, پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس اگر اولاد نہیں ہے, آپ کے پاس صحت نہیں ہے, تب بھی آپ اگر صحت نہیں ہے, لیٹے لیٹے بھی آپ کو دل میں اطمینان ہوگا. اگر آپ سمجھنے لگے, قرآن کی تلاوت کرنے لگے, لیٹے لیٹے بھی یہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ وہ بہن کی اور حالت خراب ہے, میرے کو ایسا اچھا رکھا اللہ. یہ دل میں ایک کیفیت آئیں گی, ایک سکون آئے گا, اطمینان آئے گا. تو سمجھ کر لازمی پڑھنا, ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے ہماری. کچھ قاری دیکھیے بہترین پڑھتے ہیں, دیکھیے جس پہ دل پر اثر ہوتا ہے ہمارے, کبھی ہم کو رونا آ جاتا ہے. تو ہم کو کوشش کرنا ہے, ہم کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی اچھا پڑھے. چلیے ٹھیک ہے, ہم ان کی جیسا 100% نہیں تو کم از کم ہم اپنا 100% تو لگا کے 5-10% تو کچھ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا پڑھنے کے لیے قرآن. جب دوسرے وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. تو محنت کی بات ہے یہاں پہ, جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی اس کو وہ ہوگا. تو پریکٹس کرنا ہے. تو کچھ قاری بہترین پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے, رونا ایسا آتا ہے, کیونکہ اسی وجہ سے ہم کو خاموشی سے سننا ہے, غور کرنا ہے. یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اس آیت میں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں, کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو, اس سے چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے تو ہم کو چپ ہونا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اور یاد کرو اپنے رب کو, فی نفسی کا, اپنے دل میں, تضرعوا وخیفۃ, عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے, ودون الجہری, اور بغیر بلند, من القول, آواز سے, بالغدوی, صبح, والآصال, اور شام کے, ولا تکن من الغافلین, اور نہ تم ہو جانا بے خبر, یعنی کہ بے خبر لوگوں میں سے. ان الذین عند ربک, بے شک جو لوگ نزدیک ہے تیرے رب کے, لا یستکبرون, تکبر نہیں کرتے, عن عبادتی ہی, اپنی عبادت سے, وَيُسَبِّحُونَ, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں, وَلَهُ, اسی کے لیے, یسجدون, وہ سجدہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہترین قرات سے قرآن پڑھتے تھے کہ کفار انہیں ایک بار خوب مارنے لگے, کیونکہ وہ لوگ بھی سننے لگ جاتے تھے, اتنی بہترین قرات تھی. پھر اس کے بعد میں پھر شیطان کے وسوسے آتے, پھر وہ لوگ ضد ہٹ درمی میں آتے, پھر وہ لوگ کیا کرتے, پھر اپنے آپ کو وہ کیا کیے, ان لوگ مارنے لگے, کفار ان کو مارنے لگے, تکلیفیں پہنچانے لگے. تو پھر آپ نے کیا کیا, اپنے ہی گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور قرآن پڑھتے تھے. تو سب عورتیں بچے جمع ہو کر سنتے تھے, آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے, آپ تلاوت کرتے جاتے اور روتے جاتے. یہاں آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بالغدوی والعصال, یعنی کہ صبح اور شام قرآن پڑھو. کچھ مفسرین نے یہ یہاں پر صبح اور شام کی نماز لی ہے, کیونکہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. جب ہم بہترین طریقے سے اگر ہم سیکھیں گے, ہم نماز میں بھی بہترین طریقے سے ہی پڑھیں گے. اگر ہم یہاں پر قرآن صحیح نہیں پڑھ کے جلدی ہم پڑھ لیں گے تو نماز میں بھی ویسی ہو جائے گی, اور نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوگا. ہم کو سکون اطمینان سے اپنی کم از کم فرض نماز سکون اطمینان سے پڑھو. اللہ ہمارے سامنے ہم کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو یہ محسوس کرنا ہے اور ٹھہرنا ہے, اور ہم کو سمجھ کے دھیرے دھیرے آہستہ سے اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کے ٹھہرے اور فوری پورے آئیڈیاز جب ہی دماغ میں آ گئے کہ کچن میں اچھا یہ ہے, کھانا پکانا ہے, پڑوسیوں کو یہ بھیجنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ وسوسے ہیں, یہ شیطان کے وسوسے ہیں. فوری سب چیزوں سے فارغ ہو کر سکون اطمینان سے نماز کے لیے ٹھہر جانا ہے. دیکھیے 5-10 منٹ میں بھی بہترین آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نئی صورتیں یاد کرنا ہے. پھر یہاں پر آپ تلاوت کرتے جاتے رہتے, یہاں سے نہیں, صبح شام قرآن پڑھو. تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ کیونکہ صبح شام کی نماز لی ہے کیونکہ نماز میں قرآن پڑھی جاتی ہے, اور یہ بھی لیا گیا ہے کہ صبح شام کے اذکار بھی ہے. صبح شام کے اذکار لازمی ہے, کمپلسری ہے. صبح شام کے اذکار یہ شیلڈ ہے, یہ پروٹیکشن ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچانک ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, اچانک یہ ہو گیا. صبح شام کے اذکار میں کئی ایسے دعائیں ہیں جو اچانک مصیبت نہیں آتی, ان گنت پریشانیوں سے چھٹکارا. کئی لوگوں کو کئی پریشانیاں, الگ الگ قسم کی پریشانیاں. صبح شام کے اذکار جو ہے, جیسے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو, وہ 7 مرتبہ پڑھیں گے,
ان گنت پریشانی سے چھٹکارا. بسم اللہ الذی لا یضر وہ پڑھیں گے 3 مرتبے, اچانک مصیبت نہیں آئے گی, اچانک مصیبت سے بچیں گے. اچھا دیکھو ہم کو معلوم نہیں تھا, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچانک مصیبت نہیں آئے گی. کئی ایسے اتنے پیارے پیارے دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار. یہ شیلڈ ہے, پروٹیکشن ہے. کوئی کہتے ہیں کہ اچھا ہم پہ ہمارے اوپر تو بہت نظر لگتی, ہمارے بچوں پہ بہت نظر لگ گئی, اور کوئی کہتے ہیں کہ جن جادو وغیرہ کا یہ ہے, کچھ یہ کہتے ہیں. یہ تمام چیزوں سے پروٹیکشن ہے, یہ تمام چیزوں سے یہ پروٹیکشن ہے صبح شام کے اذکار. تو بہت سارے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بہت اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ الف ایک, لام ایک اور میم ایک ہے. سبحان اللہ, الف لام میم یہیں پہ 30 ہو گئے اپنے. تو دیکھیے اپن کو اپنے عمل نامے میں کیسے ہم بڑھائے, سوچنا ہے, سوچ کے کہ اچھا مجھ سے نہیں ہو رہا ہے, روز ڈیلی میں نہیں پڑھ سکتی قرآن, تو زیادہ مت پڑھیے, 2 آیتوں سے شروع کریے, آہستہ آہستہ بڑھائیے, 5 آیتیں کریے, آہستہ آہستہ 10 منٹ روز کے. ہم 10 منٹ تو نکال سکتے ہیں, ہر کوئی 10 منٹ نکال کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ صبح اور شام فوری فجر کے بعد میں مصلی پہ جہاں بیٹھ جائیے, قرآن کی تلاوت کریے. یعنی تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں بیٹھے, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, کچھ مطلب کمر درد وغیرہ, چینج کر سکتے ہیں, پلیس چینج کریے, بیٹھیے اور قرآن کی تلاوت کریے. لیکن سٹک ہو جائیے, جتنا ہو سکے اتنا نماز پہ بیٹھ جائیے. فجر کے بعد اٹھیے مت جلدی, اپنی جگہوں سے مت اٹھیے, بیٹھیے, تلاوت کریے, قرآن نکالیے, پڑھیے. دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے. پھر صبح شام کی نماز اذکار, اور پھر شام میں کب سے کب, عصر سے مغرب کے درمیان میں. وہ کوئی دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو انگیج رکھنا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی کافی کافی ایک لمبا لیکچر ہوا تھا الحمدللہ صبح شام کے اذکار, کہ صبح شام لازمی پڑھنا ہے. کیوں؟ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیز یعنی کہ جو فجر میں جو آئے, ٹھیک ہے, وہ لوگ جانے کا وقت ہوتا ہے اور دوسرے آنے کا وقت ہوتا ہے. عصر میں بھی ویسے ہی ہے. اور وہ لوگ جب جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, حالانکہ سب کچھ اللہ کو علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی خوش ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کے بندے کو عبادت کرتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ تم گواہ رہنا کہ میں ان کو بخش دیا. تو سوچیے ہماری اگر بات ہوگی تو ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے. اگر اللہ ہمارا اگر ذکر کریں گے ایسے, اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بندوں میں ہم کو شامل کر لے. ہم کو کرنا ہی کیا ہے, ہم کو فجر کے وقت تھوڑا سا 10 منٹ سے شروع کریے, 10 منٹ سے صبح میں فجر سے تلاوت کریے, قرآن کو جانیے, اور عصر میں بیٹھ جائیے, عصر کے بعد میں بیٹھ جائیے, اور دوسرے چیزوں سے کٹ جائیے. کیونکہ اپنی آخرت ہے تو ہماری فتح, ہماری جیت ہے. اگر آخرت نہیں, ہماری آخری کا نہیں کہیں گے, دنیا کے پورے کاموں میں ہم بزی ہو گئے. اچھا مجھے ان کو جانا ہے, ان کے ساتھ جانا ہے, یہ کام ہے, وہ کام ہے, زندگی بھر یہ کام میں چلتے جائیں گے. لیکن اپنا ٹائم, اپنا عبادت کا وقت لازمی اپن کو کر لینا. بیٹھ جانا ہے, یہ وقت میرے اللہ کے اور میرا ہے بس, اور کسی کا نہیں ہے. دنیا کی کمائی کے لیے نہیں ہے, دنیا کے کسی کے لیے نہیں, سب کرنا ہے. یہ ٹائم تک فری ہو جانا, یہ ٹائم تک فری ہو کے اپنے آپ کو فری کر کے بیٹھ جانا ہے, عبادت میں لگ جانا ہے. پھر صبح شام کی نماز, اذکار, قرآن کی تلاوت, یہ سب اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. جزاک اللہ خیر. ہر وقت یاد کرنا چاہیے. جب صبح شام اگر ہم لوگ پریکٹس کریں گے تب کیا ہوگا, ہم کو عادت ہو جائے گی. جزاک اللہ بیٹا. تو صبح شام کی نماز, اذکار, قرآن تلاوت, یہ سب اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. ہر وقت یاد کرنا چاہیے. انسان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے قرآن یاد کرنا بھی چاہیے, یاد کرنا چاہیے, اور نمازوں میں پڑھنا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے با عمل حافظ قرآن کو, ایسا حافظ نہیں, با عمل حافظ قرآن کو, سے کہ پڑھتے جا اور چڑھتے جا. یعنی کہ درجے ہیں نا, جنت کے گریڈز ہیں, ایک درجے سے دوسرے درجے کا اتنا ڈسٹینس ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان. ایک ایک آیت پڑھیں گے اور درجے چڑھتے جائیں گے. تو ہم کو یاد کرتے جانا ہے. تو با عمل حافظ قرآن سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑھتے جا اور درجے چڑھتے جا, اور اسی طرح سے تہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا. تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. سبحان اللہ. ایک ایک آیت ہے, ایک ایک آیت ہم کو
دیکھیے ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ریسیٹیشن کے کلاسز چل رہے ہیں ماشاءاللہ. ہر ایج کے بچے ہیں، بڑے ہیں، 40-50 ایئرس کے بھی سب الحمدللہ ہمارے بیچ میں سے ہے. سورۃ الملک الحمدللہ انہوں نے 2 آیتیں کر کے الحمدللہ اب 24 آیت تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ کہتے ہیں نا ہماری عمر ہو گئی اب ہم سے یاد نہیں ہوگا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہم کو زیادہ یقین کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان کر دیا ہم نے قرآن کو. تو آہستہ آہستہ سے ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے. دیکھیے جنہوں نے سورہ ملک کا حفظ کیا ہے ان کو بہت بہت مبارکبادی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اسی طرح آپ لوگوں کو ہمارا، میرا اور آپ سب کا نام اسی طرح پکارے کہ پڑھتے جا اور درجے چڑھتے جا. دیکھیے ہم لوگ الحمدللہ تبارک الذی پڑھ رہے ہیں ایک آیت، سوچ کر دیکھیے کہ خوشی کا کیا عالم ہوگا. کیا آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں؟ تو تھوڑی سی محنت کرنا، 2 آیت پڑھتے جائیے، یاد کرتے جائیے اور دیکھیے اس میں شامل ہو جائیے. اس میں پھر ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں بنا دے، یعنی کہ ایسے میں پکارنے والوں میں ہمارا نام بھی ایسے پکارا جائے. آمین. جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو دل و دماغ حاضر ہو، ہم جانیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر عاجزی ہو، خشوع خضوع سے ہونا چاہیے. ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے. ابھی ہم کو جانا تو وہیں پہ ہے. ابھی دیکھیے دنیا کی جو زندگی ہے یہ ٹیمپرری زندگی ہے، کچھ وقت کے لیے ہم آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اتنی بڑی زندگی، اتنی لمبی دنیا ٹیمپرری ہے، کچھ وقت کے لیے ہم آئے ہیں. آپ خود سوچ کے دیکھیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا خود پیچھے اگر ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا کچھ دن پہلے ہی میں اسکول جاتی تھی، کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی، ارے میری شادی ہوئی، بچے تو چھوٹے تھے، دیکھتے دیکھتے اتنے بڑے ہو گئے. ہم لوگ عام الفاظ میں کہتے زندگی ختم ہو گئی. دیکھیے کس طریقے سے ہم اپنے خبر کے قریب جا رہے ہیں. اگر اب بھی نہیں سدھرے تو پھر کب؟ وہاں پہ تو کوئی بھی سورس نہیں ہے، کوئی بچانے والے نہیں آئیں گے، کوئی دامن پلو پکڑ کے جو بھی یہ کہتے ہیں یہاں کی باتیں صرف وہ کوئی نہیں بچائیں گے. اپنے اعمال خود صحیح کرنا ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہے اس دنیا میں رہ کے، دوسروں کو نہیں کرنا ہے. دنیا والے کیا سوچیں گے، اچھا تم ایسے پڑھنے بیٹھ گئی کرنے، نہیں. میرا اور میرے یہ اللہ کا ٹائم ہے. فجر کے بعد میں بیٹھ رہی ہوں، اذکار پڑھوں گی، میں قرآن کی تلاوت کروں گی. اگر آپ سے مشکل ہے تو ہم لوگوں سے جڑیے، ہم سب ساتھ میں مل کے پڑھیں گے. ہم خود بھی صبح فجر کے بعد کلاسز اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہم لوگ مدد کریں، ایک دوسرے سے ہم لوگ جڑے، ہم لوگ پڑھے، سب اکٹھے ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام ایسے پکارے کہ پڑھتے جاؤ اور درجے چڑھتے جاؤ. اسی لیے اس کو یاد دہانی کرتے رہنا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ورنہ قرآن دلوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے کہ صحرا میں اونٹ. ڈیزرٹ میں اگر کیمل کو چھوڑے فوری بھاگ جاتا، ہاتھ کو نہیں آتا، ویسے اتنی تیزی سے قرآن ہے. تو دہراتے جانا ہے، جو یاد کیے دہراتے جانا ہے. تو ہم یہاں پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں اچھے اعمال کرنے کے لیے. تو پھر اچھے اعمال میں کیا کیا آئے گا؟ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب یہ اچھے عمل میں آئیں گے. تو کیوں نہ ہم لوگ اچھے عمل یہ کرنا ہم آج سے ہی ہم شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. جو نہیں کرتے تو آج سے کرنا ہے، لازمی ہم کو سوچنا ہے کہ میرے اللہ کا ٹائم ہے یہ، بس اور کوئی نہیں. درمیان مجھے دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں، مجھے بیٹھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن کریٹ کرنا ہے. ڈائریکٹ جب قرآن پڑھے تو آپ کے ہونٹ لازمی ہلے. اچھا ایک بات ہمارے یہاں بہت ساری ایک مشکل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے ایسی ریڈنگ ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ قرآن پڑھے تو لازمی آپ کے ہونٹ ہلے، منہ کے اندر کا حصہ حلق سے حرکت میں لائے، یعنی کہ تمام منہ کے جتنے بھی حصے ہیں، دانت ہے، زبان ہے، جیسے ایک حرف ایک جو ہم کو ادا کرنا ہے، گلا ہے، یہ تمام چیزیں حرکات میں آئے. اگر آپ نے صرف دیکھا تو اسے عربی زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں، یعنی کہ صرف دیکھنا. ریڈنگ بھی نہیں کی، وہ صرف دیکھنا اور آپ گزر گئے اس پہ سے، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. پھر وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں. زبان ہونٹ لازمی ہلنا چاہیے.
پھر 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، وہاں پر فرشتے کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 206 میں آتا ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو لوگ نزدیک تیرے رب کے تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت سے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، وہاں فرشتے کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو عبادت ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف ہم اپنے خود کے لیے کر رہے ہیں، ہم کیونکہ اللہ کی مخلوق اتنی مخلوق ہے، اللہ کی اتنی مخلوق ہے، اتنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ صرف ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اتنی کثرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، ہیوج، غور کریے، غور کرنے والی بات ہے، اتنا ہیوج، اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگ اس کا اینڈ بھی نہیں جانتے، اتنا بڑا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، کیوں نہ چرچرائے، اتنی کثرت سے اس پر فرشتے ہیں، اتنی کثرت سے فرشتے ہیں کہ دل ڈرنے کی جگہ باقی نہیں ہے، یعنی کہ تل رکھنے کی جگہ، دھرنے کی جگہ باقی نہیں ہے، یعنی اتنی بھی جگہ باقی نہیں ہے، اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے اللہ کے، اتنے فرشتے ہیں وہاں پر بیت معمور پر، یعنی کہ ایگزیکٹ کعبۃ اللہ کے اوپر جو 7ویں آسمان تک جاتا ہے وہاں پر بیت معمور ہے، 7th آسمان تک، وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ طواف، جو ہم نیچے طواف کرتے ہیں وہاں پہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور قیامت تک فرشتے کی پھر دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ 70,000 اونلی ون ٹائم، ہم لوگ یہاں پہ طواف کرتے ہیں، عمرہ جاتے ہیں الحمدللہ، پھر ہم جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر فرشتے صرف ون ٹائم اونلی، پھر دوبارہ وہ 70,000 کی قیامت تک باری نہیں آ سکتی۔ سوچ کر دیکھیے پھر کتنے زیادہ ہوں گے فرشتے، سبحان اللہ۔ پھر فرشتے تعریف تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو آج مسلمان تم بھی اللہ کی تعریف، حمد، تسبیح، شکر کرو، تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر سے تر رہے۔ مقربین کے یہی کوالٹیز ہے کہ یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ اچھا میں تو اپنا پڑھ رہی ہوں، میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا، تکبر نہیں کرتے۔ یہاں کوالٹیز بتائے جا رہے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ تو یہاں پر سجدے آیت سن کر سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 206 میں سجدہ آیا ہے، تو سجدہ آیت سن کر سجدہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 14 مقامات ہے، 14 جگہ ہے جہاں پر سجدے کی آیتیں آئی ہیں، اور یہ پہلا مقام ہے، 9 پارے میں یہ پہلا مقام ہے جہاں پر سجدے تلاوت یہاں پر ہم کو کرنا ہے، جہاں پر آیت سجدہ آئی ہے، سجدہ کر لیجئے، سب لوگ سجدہ کرنا ہے ہم کو۔ سجدے تلاوت کی دعا بھی یاد کریں، یعنی کہ سمپل کیا کرنا ہے، صرف اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بس۔ اور ہاں یہ پڑھنا ہے سجدہ وجیہ للذی خلقہ وشق سمعہ بصرہ بحولہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ والی دعا پڑھنا ہے، سجدہ تلاوت کی یہ دعا ہے ہم سب کو، یہ ابھی سجدہ لازمی ہم کو کرنا ہے سب کو، کیونکہ پڑھنے والا اور سننے والے سب سجدہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو صحت عافیت سے رکھے اور دین کے داعی بنائے، ہم سب کے لیے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلائے، ہم کو ہدایت نازل کریں، آمین۔ آج کی ہم کلاس یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت بہت مبارک آپ سب کو۔ سورۃ الاعراف یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ
انفال ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نائنتھ جز کے بھی ٹیسٹ کی پلیز آپ لوگ پریپریشن کر لیجئے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. جو ایٹتھ جز جس نے الحمدللہ لکھ لیا ہے, بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے آپ کے علم میں, اللہ قبول کرے آپ کی محنت کو, اور نائنتھ جز کی پریپریشن شروع کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آسان کرے آپ سب کے لیے, میرے لیے, آپ سب کے لیے. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.